जनाब इम्तियाज़ साहब, मैं आपको अपने पहले जैसे इंग्लिश के बारे में पूछा था, सवाल किया था। मैं इंग्लिश में भी लिखता हूँ और फिक्शन भी लिखता हूँ और शायरी भी लिखता हूँ। तो इंग्लिश की अपनी एक ऐसी नज़्म मैं आपको सुनाता हूँ जिसका बहुत सारी ज़ुबानों में जिसका तर्जुमा हो चुका है। इसका पॉलिश में, रशियन में, स्पेनिश में और हमारी अपनी उर्दू और पंजाबी में भी इसके तर्जुमे हो चुके हैं, और जर्मन में भी इसके तर्जुमे हो चुके हैं। और एक छोटी सी नज़्म है, दाई नेम। नो लस्ट्रस ड्रीम इन आइज, नो लस्ट्रस ड्रीम इन आइज, नो प्रेयर्स tickling out from lips, a godless spirit I had on that night of sunrise, when suddenly my soul underwent a change, my sullen paths were glittered by that bewitching eye. That's it. तो आपने जिक्र किया था पहले कुछ मेरा असल में चूँकि मैं बाइलिंगुअल हूँ और उर्दू अंग्रेज़ी दोनों से दिलचस्पी है। अंग्रेज़ी अदब को मैंने अपने सब्जेक्ट के तौर पे भी पढ़ा और फिर इसमें लिखा भी, और फिर मुझे शौक़ था बाज़ चीज़ें जो ऐसी मेरे निसाब में शामिल थी उनसे हट के भी फिर मैंने पढ़ा चीज़ों को। तो उसके साथ साथ मुझे ये शौक़ जो था इसने मुझे ऐसा महसूस किया कि मैंने ज़माने तालिब-इल्मी में जो अंग्रेज़ शायरों की नज़में मुझे पसंद थी उनको मैंने उर्दू के कालिब में, उर्दू नज़म के कालिब में, आज़ाद नज़म के कालिब में उनको मैंने ढालना शुरू कर दिया। तो वो बहुत सारी नज़में ऐसी हैं, शायद किसी वक्त वो भी उसमें आ जाए। फिर इंग्लिश में मैं लिखता भी था, चूँकि अपनी नज़में भी एक नज़म जैसे अभी मैंने पेश की। तो उसके बाद जब मैं अभी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ रहा था तो मैं रावी, हमारा पर्चा था वहाँ का, एक मशहूर रिसाला है, मैं उसका एडिटर था। तो 1 अक्टूबर 1981 को जंग अखबार लाहौर से उसका आगाज़ हुआ। तो उनको लिखने वालों की तलाश थी। तो उन्होंने जो मारूफ गवर्नमेंट कॉलेज इस लाहौर इस हवाले से बड़ा मारूफ इदारा था कि यहाँ पे एक गैलेक्सी थी लिखने वालों की। तो उन्होंने अप्रोच किया मुख्तलिफ लोगों को, उन्होंने मुझे भी अप्रोच किया और मुझे उन्होंने बल्कि इब्तदा में तो उन्होंने मुझे जॉब की ऑफ़र भी की, लेकिन मेरे वालिद साहब ने मुझे वो इसकी इजाज़त नहीं दी। तो उन्होंने मुझे एक किताब दी कि उस किताब का वो अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जुमा करें जो कि किस्तवार छपेगी। तो उस ज़माने में जुमा मैगज़ीन आता था, तो वो जुमा मैगज़ीन में वो सारी किताब छपी उर्दू, इंग्लिश से उर्दू में। उसके बाद ये शौक़ मुझे इसका ज़्यादा चलता चला गया। फिर वो एक 5 किताबें उसके बाद मैंने उर्दू से अंग्रेज़ी में तर्जुमा की, और वो उन दोस्तों के कहने पे, उनकी ख्वाहिश थी और उनके तकाज़े पे वो उनको मैंने ट्रांसलेट किया। वो 5 किताबें और 5 की 5 छप चुकी है। उनके टाइटल चंद देख के मैं बता देता हूँ आपको। एक किताब थी अ डायलॉग विद द वेस्ट, एक है कश्मीर इशू पे, और ये सारे सोशो पॉलिटिकल रिलीजियस सब्जेक्ट्स हैं, और विमेन एंड इस्लाम है एक बुक, एक है अमेरिका एंड द मुस्लिम वर्ल्ड, और एक है जिहाद वर्सेस टेररिज्म। तो ये 5 किताबें जो हैं ये ट्रांसलेट हो चुकी हैं। और जहाँ तक तर्जुमे की बात है तो तर्जुमा मेरे नज़दीक असल में एक तख्लीकी सिर्फ है। लफ्ज़ के ऊपर लफ्ज़ रखना तर्जुमा नहीं है, अल्फाज पे अल्फाज चस्पा करने का नाम तर्जुमा नहीं है। ये असल में ट्रांसक्रिएशन है, ट्रांसलेशन को और क्रिएटिविटी है, दोनों को ब्लेंड करके आप ट्रांसक्रिएशन करते हैं। और असल में आपको जो ओरिजिन है उस ओरिजिन, उस सोर्स से जब आप टारगेट लैंग्वेज में जब आप उसका तर्जमा करते हैं तो आप उसकी रूह को उठाते हैं, लफ्ज़ को नहीं उठा सकते। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूँ। बिलफर्ज हमारे यहाँ हमेशा से हमारी बरसगीर की जो सकाफ़त है या हमारे देहात की, पंजाब की ख़ास तौर पे, हलवा एक बड़ी मज़े की चीज़ होती है। अब हलवे को अंग्रेज़ी में आप कैसे तर्जमा करेंगे? आप स्वीट डॉ कह सकते हैं, आप कोई डोनट कह सकते, कुछ कह सकते हैं, लेकिन वो हलवे का वो जायका, वो उसकी हलावत और वो उसकी शीरीनी और वो मिठास वो ज़ुबान पे रखने से ही पता चलती है। अब इसी तरह बेशुमार अल्फाज हैं। अब देखिए, गैरत का जो तस्वर हमारे यहाँ है, गलत है या दुरुस्त है, ये एक डिबेट है, लेकिन गैरत को एग्जैक्टली इंग्लिश में कभी ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। यहाँ वो गैरत जिसके नाम पे लोग मरने पे तुल जाते हैं, डिग्निटी और ऑनर उसकी ट्रांसलेशन नहीं है। ये ट्रांसलेशन वहाँ पे की ऑनर किलिंग कहा जाता है,
آنر کلنگ وہ نہیں ہے. آنر تو ایسا ہے کہ آپ میرے پاس تشریف لائے ہیں, آپ نے میری آنر کی, یہ مجھے ایوارڈز ملے ہیں, لوگوں نے مجھے آنر کیا. اب اس کے لیے اور اس آنر میں کیا فرق ہوگا؟ تو ایگزیکٹلی الفاظ کو ایک زبان کو دوسری زبان میں منتقل نہیں کیا جا سکتا جب تک ہم اس کی روح کو نہیں اٹھائیں گے, اس کے معنی کو نہیں اٹھائیں گے, اور اس کا جو جسٹ ہے, جو اس کی سول ہے, جب تک اس کو نہیں اٹھائیں گے اور پھر اپنی زبان میں جس میں ہم ٹرانسلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اپنے کلچر کے مطابق جب تک اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے, وہ کبھی بھی تخلیقی ترجمہ نہیں بنے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترجمے کی وہی ترجمہ زندہ رہتا ہے اور اسی کی خوبی ہے. اور ابھی میں خوش قسمت ہوں کہ میری نظموں پہ بہت سارے دوستوں کی نظر پڑی ہے. ایک دوست ہے ہمارے عقب شورے, وہ لکھ رہے ہیں, میری نظموں کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. پہلے وہ انگلش میں کر رہے ہیں. بشرا دلدار ہے, ایک شاعرہ ہے, وہ اردو سے انگلش میں اس کو ڈھال رہی ہیں. پھر اس کے ساتھ ایک پولینڈ سے ایک رائٹر ہیں, ایک شاعرہ ہیں, وہ میری نظموں کو پولش میں ڈھال رہی ہیں, روزینا کرسیا ان کا نام ہے. تو اس طرح الحمدللہ ایک توجہ مل رہی ہے, اور یہ شاید یہ چیزیں کبھی کمپائل ہو کے یہ بھی بک فارم میں آ جائے. آپ آج کل کہاں پڑھا رہے ہیں, کیا مصنفیات ہے, اور آئندہ آنے والی بکس وغیرہ اس کا؟ میں ایل یونیورسٹی اسلام آباد میں انگریزی ادب کا پروفیسر, اور وہاں پڑھانے کے ساتھ ساتھ کچھ انتظامی مصروفیات ہیں میرے پاس, اور الحمدللہ بڑا اچھا ماحول ہے, بڑی ریپیوٹیڈ یونیورسٹی ہے, اور مجھے اپنے شاگردوں سے جو محبت اور جو عزت ملتی ہے اور جو پیار ملتا ہے اس کا کوئی لیبل بدل نہیں ہے. اور وہی ان سب ایوارڈ سے بڑھ کے اصل میں وہ ایوارڈ ہے, اور میں بہت مطمئن ہوں اس سے. اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ دوسری کتابوں کا, تو کتابیں جو ہیں وہ اس میں شاعری کی دوسری کتاب میں لانا چاہ رہا ہوں. کچھ میری سستی, کچھ ارادے باندھتا ہوں, سوچتا ہوں, توڑ دیتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے. تو پتہ نہیں کیا چیز ہے, کون سا تساہل ہے جو آڑے آ رہا ہے. خاکوں کی دوسری کتاب تقریباً تیار ہے, میرے دوست بہت مجھے کہہ رہے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ, لیکن کسی وقت وہ آ جائے گی, کسی نے زبردستی کسی دوست نے پکڑ لیا, کسی پبلشر دوست نے, تو وہ ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ نوسٹیلجیا کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ لکھ رہا ہوں, لیکن وہ بھی سست روی سے لکھ رہا ہوں. تو دیکھیں کالم میں, اخباری کالم صلاح عام کے نام سے میں کافی عرصہ لکھتا رہا, وہ بھی تیار ہے, کسی وقت وہ بس کمپوز ہونے اور ایک دفعہ وہ جانا ہے. آپ بیتی کا رسپانس کیسا آیا ہے؟ الحمدللہ میری توقع سے کہیں بڑھ کے. مجھے آپ بیتی اصل میں ایک ایسی صنف ہے جس میں لوگ, ہر آدمی, چونکہ دیکھیں زندگی کی ایک کہانی ہوتی ہے, اور زندگی ایک ایسا سفر ہے کہ جس کی ہر گلی کے آخر میں ایک موڑ ہے اور ایک دروازہ آتا ہے. کہیں ڈھکی ہوئی بیلیں آتی ہیں, کہیں چشمے ہوتے ہیں, کہیں پہاڑ آتے ہیں, اور کہیں راستے مسدود نظر آتے ہیں. اور یہ تمام چیزیں, خوش بختیاں اور سیاہ بختیاں, یہ ساتھ ساتھ چلتی چلی جاتی ہیں. اور قاری کے لیے اس میں اپنی دلچسپی کا اور دلبستگی کا سامان اس لیے بھی موجود ہوتا ہے کہ وہ اس آئینے میں اپنا عکس بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. چونکہ ہماری ثقافت, ہماری معاشرت, بہت سارے اس میں عکس جو ہیں وہ اس میں نظر آتے ہیں, تو وہ اس میں دیکھتے ہیں. اور میں الحمدللہ اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہوں کہ میری یہ کتاب جو تھی وہ مثال پبلشرز عابد صاحب نے چھاپی تھی, بڑی محبت سے, اور بڑی خوبصورت انہوں نے کتاب چھاپی, اور بڑی جلدی وہ بک گئی. اور مجھے اس کا بڑا بھرپور رسپانس آیا, نہ صرف عام قاری سے, بلکہ اس پہ اتنے مضامین لکھے گئے کہ مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ ان مضامین کو کمپائل کروا کے ایک کتاب اس کی بھی آنی چاہیے. تو دوستوں نے بہت بڑی محبت سے اور بڑے خوبصورت مضامین لکھے, تو اس کا بہت اچھا رسپانس تھا. اور ابھی بھی تقاضے ہیں کہ اب جلدی سے دوسرا پڑھو, اس کا ہے نوسٹیلجیا پہلا پڑھاؤ, تو دوسرا پڑھاؤ مکمل کریں. تو وہ زندگی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے, اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. افسانوں کی کوئی کتاب آنے کی ہے کوئی؟ دیکھیں جی, اگر کوئی اتنی تعداد میں, میرے خیال میں میرے زیادہ سے زیادہ کوئی 8-10 افسانے ہوں گے, تو پتہ نہیں, اگر ان کو میں اسکروٹنی کروں گا تو شاید کسی سٹیج پہ آ جائے. سر آپ نے اتنی طویل جو ہے اپنی آپ بیتی لکھی, ناول لکھنے کا رجحان یا کبھی کوئی خیال نہیں آیا؟ خیال تو مجھے خود نہیں آیا, لیکن میرے دوستوں نے کہا, کچھ قریبی دوست, انہوں نے مجھے بلکہ اصرار کیا کہ آپ ناول لکھیں, لیکن پتہ نہیں کیوں میں اپنے آپ کو اس پہ تیار نہیں کر پایا. شاید میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا, یا میں سمجھتا ہوں کہ ناول ایسا آنا چاہیے جو کہ کافی حد تک مختلف ہو,
کم از کم وہ اپنے آپ کو پڑھوائے اور اس کا قاری جو ہے اس کا اعتراف کرے. تو اگر ایک بہاؤ میں آ کے چیزیں بہہ جائیں وہ تو کچھ پتہ نہیں جی کل ہم زندہ رہتے ہیں نہیں رہتے, وہ تو وقت اس کا تعین کرے گا. تو شاید کسی وقت اگر زندگی نے مہلت دی اور کوئی ایسا سبجیکٹ سوچ گیا تو شاید وہ بھی کام ہو جائے, لیکن جتنا میں سوچتا ہوں مجھے امید نہیں ہے. اردو یہ غزل سنا اگر آپ کہیں تو میں کوئی نظم آپ کو سنا. مجھے 1 سیکنڈ کے لیے صرف اجازت دیجیے گا آپ کے, چونکہ میں نے نظمیں بھی کہی ہیں. جی ٹھیک ہے. تو میں آزاد نظم جو ہے وہ خاص طور پہ مجھے بہت زیادہ محبوب ہے. اور چلے میں ایک دیکھیں, اب میں چونکہ استاد ہوں تو ہمارے اس میں سیمیسٹر سسٹم ہوتا ہے, تو میں نے ابھی حال ہی میں ایک تازہ نظم کہی تھی سیمیسٹر کے نام سے. 4 مہینے کا سیمیسٹر ہوتا ہے. 4 مہینے یا کچھ اوپر کی سنگت اور شیلی کیٹس اقبال کی باتیں, پوپ سپینسر ڈن کی نظمیں, ہیگل کانٹ ارسطو نیٹشے افلاطون کے لچھے دار تفلسف, چند لسانی ذائقوں کی پرپیش مہارت, لیکچر سیمینار پروجیکٹ, لیکچر پوڈیم, سامنے ایک ترتیب سے رکھی چند نشستیں, ان پر بیٹھے روشن چہرے, ان چہروں سے جھانکتی آنکھیں, آنکھوں کے چمکیلے پن میں چھپی ذہانت اور تجسس, کچھ کر لینے پا لینے کی ایک تمنا, اور تمنا کی وسعت میں بھٹکی روحیں, وقت کے رت کا بڑھتا پہیا, 4 مہینے کی گزران کا کاٹتا مشتر, اس گزران کی گرد میں چھپتے سارے لمحے, ماضی میں گم ہوتا حال اور آنکھ سے اوجھل ہوتے منظر, گزرے وقت کی اوٹ سے جھانکتے روشن چہرے, خالی کمرہ اور نشستوں کی ترتیب کی بے ترتیبی, پیچھے رہتا یادوں کا دل سوز تسلسل. بہت بہت